سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ احلّ حلال کیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، صید البحری دریا کا شکار، وطعامہ اور اس کا کھانا، متاعًا فائدہ ہے، لکم تمہارے لیے، والی سیارتی اور مسافروں کے لیے، تو تمہارے لیے دریا کا شکار ہے، حلال ہے، اور اس کا کھانا بھی حلال ہے، اس کا تم شکار بھی کر سکتے ہو، اس کو کھا بھی سکتے ہو، تو یہ تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے اور مسافروں کے لیے بھی۔ وحرم اور حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، صید البری خشکی کا شکار، ما تم جب کہ ہو تم حرمن حالت احرام میں، اور تم پر خشکی کا جو شکار ہے وہ حالت احرام میں حرام کیا گیا ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ ہی سے ڈرو، الذی وہ ذات، الیہ طرف اسی کی، تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے، وہ ذات جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ۔ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم پر دریا کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے، اور اس میں فائدہ ہے تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی، لیکن جو خشکی کا جو شکار ہے وہ حالت احرام میں تم پر حرام کیا گیا ہے، اور اللہ ہی سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھے ہو کر جانا ہے۔ دریائی شکار سے مراد تازہ پکڑے ہوئے جانور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ پانی میں جتنے بھی جانور ہیں وہ سب طعام ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے مروی ہے کہ پانی کے سب جانور طعام ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر سے سوال کیا کہ سمندر میں بہت سی مردہ مچھلیاں کنارے پر پھینک دی جاتی ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں، ہم انہیں کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ابن عمر نے جواب دیا، انہیں نہ کھاؤ۔ جب واپس آئے تو حضرت عبداللہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور سورۃ مائدہ کی اس آیت پر نظر پڑی تو ایک آدمی کو دہرایا اور کہا، جاؤ کہہ دو کہ وہ سب کھا لیں، یہی بحری طعام ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کے کنارے پر ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا جس کا سردار حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر کیا گیا۔ یہ لوگ 300 تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، میں بھی انہی میں سے تھا۔ ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ ہمارا کھانا ختم ہو گیا۔ لشکر کو جب یہ معلوم ہوا تو حکم دیا کہ جو کچھ جس کے پاس بھی ہو میرے پاس لاؤ، چنانچہ سب جمع کر لیا گیا۔ اب ہر کسی کو اس کا حصہ بانٹ دیا جاتا، یہاں تک کہ آخر میں ہمیں ایک دن ایک کھجور ملنے لگی۔ آخر میں یہ بھی ختم ہو گیا۔ اب سمندر کے کنارے پہنچ گئے، دیکھتی ہیں کہ کنارے پر ایک بڑی مچھلی ٹیلے کی طرح پڑی ہے۔ سارے لشکر نے 18 راتوں تک اسے کھایا۔ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سمندر کے سفر کو چاہتے ہیں، ہمارے پاس پانی بہت ہی کم ہوتا ہے، اگر اسی سے وضو کریں تو پیاسے رہ جائیں، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر احرام کی حالت میں شکار کھیلنا حرام ہے۔ اگر کسی احرام والے نے جان بوجھ کر کیا تو اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا اور وہ گناہ گار بھی ہوگا، لیکن اگر غلطی سے کیا تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ حضرت ابو قتادہ کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے جب کہ وہ احرام کی حالت میں نہ تھے، ایک شکار کیا، صحابہ جو احرام میں تھے وہ اسے کھانے میں ہچکچانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے اسے اشارہ کیا تھا، اسے شکار کرنے میں مدد فراہم کی تھی؟ سب نے انکار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کھا لو، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھایا۔ جعل اللہ، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، الکعبۃ، کعبہ کو، البیت الحرام، حرمت والا گھر، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو حرمت والا گھر بنایا ہے، قیاماً، قائم رکھنے کے لیے، للناس، لوگوں کو ایک جگہ پر قائم رکھنے کے لیے، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کو، والحدی، اور قربانی کو، والقلائد، اور پٹے والے جانوروں کو، تو یہ سب حرمت والی چیزیں ہیں۔ کعبہ اللہ تعالیٰ کا حرمت والا گھر ہے، اور حرمت والے مہینے ہیں، اور قربانی حرمت والی، اور پٹے والے جانور۔ ذالک، یہ، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما، جو، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما فی الارض،
اور جو کچھ زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو حرمت والا گھر بنا دیا تاکہ لوگوں کو ایک قبلے پر قائم رکھا جا سکے، اور حرمت والے مہینوں کو حرمت والا بنایا، اور قربانی اور پٹے والے جانوروں کو بھی۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تاکہ جان لو کہ بے شک جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ علمو جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ما علی الرسول نہیں ہے کسی رسول پر الا البلاغ بے شک مگر پہنچا دینا ہی۔ تو کوئی رسول جو ہے اپنے سے کوئی بات نہیں کرتا، اس کا جو کام ہے صرف پہنچا دینا ہی ہے۔ واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے ما تبدون کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تمہاری غلطیاں، تمہاری خطائیں تمہارے ہی ذمہ ہیں۔ رسولوں کا کام تو صرف پہنچا دینا تھا، عمل کرنا تو تمہارا کام تھا، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ قل کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث نہیں برابر ہو سکتے ناپاک، والطیب اور پاک، کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اور اگرچہ اعجبک اچھا لگے تم کو، کثرت بہت زیادہ ہے، الخبیث ناپاک، ہو سکتا ہے کہ جو ناپاک ہے وہ تمہیں کتنا ہی زیادہ خوبصورت لگے، بہت ہی زیادہ اچھا لگے، لیکن کبھی بھی جو پاک ہے اور ناپاک ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فاتقوا اللہ اور اللہ ہی سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا سکو۔ تو اے عقل والو اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ حلال اگرچہ تھوڑا ہو مگر وہ بہت زیادہ حرام سے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زیادہ مال تجھے دین سے غافل کر دے۔ ابن حاتب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کم مال جس کا شکریہ تم ادا کرو یہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے جس کی تم میں طاقت نہ ہو۔ اے عقل والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حرام سے بچو، حلال پر اکتفا کرو، قناعت کیا کرو تاکہ دین و دنیا میں فلاح پا سکو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تسألوا نہ سوال کیا کرو، ان اشیاء چیزوں کے بارے میں۔ تو اے ایمان والو چیزوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو، ان تبدا اگر وہ ظاہر ہو جائے لکم تم پر، تاسوکم برا لگے تم کو۔ تو چیزوں کے بارے میں کثرت سے سوال کرنے سے اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ چیزیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں برا معلوم ہو۔ وَإِن تَسْأَلُوا اور اگر پوچھو تم انہا اس سے، ہینا اس وقت ينزل القرآن نازل ہو رہا ہو قرآن، تبدا لکم تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اور اگر تم اس وقت سوال کرو گے جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو وہ جو چیزیں ہیں تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ عفا اللہ اور معاف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، انہا اس سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اب معاف کر دیا ہے۔ واللہ اور اللہ غفور حلیم بخشنے والا بردبار ہے، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ادب سکھاتا ہے کہ بے فائدہ سوال مت کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری طرف اس حالت میں آؤں کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی برائی نہ ہو۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، فرمایا اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ تو یہ سن کر صحابہ رونے لگے۔ اسی وقت ایک شخص پوچھنے لگا، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حذافہ۔ پھر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گئے۔ ہم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ بعض لوگ بطور مذاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے باپ کا نام
اور اپنی گمشدہ اونٹنیوں کی جگہ وغیرہ دریافت کرنے لگے، جس پر یہ آیت اتری۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کے سوال سے تمہیں روکا جا رہا ہے، اگر تم نے اس کے متعلق پوچھ گچھ کی اور تم دیکھ رہے ہو کہ وہی نازل ہو رہی ہے، پھر تمہارے سوالات کا جواب آ جائے گا، اور جس چیز کا ظاہر ہونا تمہیں برا لگے گا وہ تم پر ظاہر ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسے سوالات سے درگزر کیا ہے اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ قد تحقیق سألہ سوال کیے قوم نے من قبلکم تم سے پہلے قوم نے اسی طرح سوالات کیے، ثم پھر اصبحوا وہ ہو گئے بہا اس سے کافرین کافر۔ تم سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح سوالات کیے تھے تو پھر وہ کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی مسائل تم سے اگلے لوگوں نے بھی پوچھے، انہیں بتائے گے، پھر وہ ایمان نہ لائے بلکہ اس کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کیا اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، تو بنو اسد قبیلے کا ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غضبناک ہوئے اور فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور اس پر عمل کرنے کی تمہاری طاقت نہیں تھی، اور جب عمل نہ کرتے تو کافر ہو جاتے، اور جب تک میں نہ کہوں تم کچھ بھی مت پوچھو۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور صحابہ کو منع کر دیا کہ کہیں وہ بھی نصرانیوں کی طرح آسمانی دسترخوان طلب نہ کریں، جس کی طلب کرنے اور آنے کے بعد وہ کافر ہو گئے۔